العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اس کتاب سے درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج کے درس کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، مال کی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ۔ مال کی زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور یہ ہر آزاد اور صاحب نصاب مسلم شخص پر واجب ہے، اور مال پر زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک سال نہ گزر جائے۔ سال گزر جانے کے بعد ہی اس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، سوائے زمینی پیداوار کے اور اس چیز کے جو اصل کے تابع ہو، جیسے نصاب کا بڑھنا اور تجارت کے منافع، اس لیے کہ ان دونوں کے سال کا اعتبار اصل کے اعتبار سے ہوگا۔ اس کی چار قسمیں ہیں: سونا اور چاندی اور ہر وہ کرنسی جو ان دونوں کی جگہ استعمال کی جاتی ہے، جیسے روپیے، ڈالر، ریال وغیرہ۔ سونے کا نصاب 20 مثقال یعنی 85 گرام ہے، لیکن شیخ ابن باز کے نزدیک سونے کا نصاب 90 یا 92 گرام ہے، اور چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 595 گرام۔ چرنے والے جانور یعنی وہ جانور جو سال بھر یا سال کے اکثر و بیشتر دنوں میں چراگاہوں کی مباح چیزوں پر گزر بسر کریں، جیسے اونٹ، گائے، بکریاں۔ زمینی پیداوار جیسے اناج اور پھل وغیرہ۔ تجارتی سامان یعنی ہر وہ چیز جو خرید و فروخت کے لیے تیار کی گئی ہو، ان چیزوں میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ دوسری قسم ہے بدن کی زکوٰۃ، جسم کی زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ فطر ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان، بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہیں؟ یعنی اس زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے گا، مستحقین کون کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، فقراء۔ یہ وہ ضرورت مند حضرات ہیں جن کے پاس یا تو کچھ نہ ہو یا صرف بقدر کفایت ہو۔ نمبر 2، مساکین، جن کے پاس کفایت سے زیادہ ہو یا آدھا ہو۔ چنانچہ اگر 12,000 روپے کو ایک سال کے لیے متعین کیا جائے تو اس کی روشنی میں فقیر وہ ہوگا جس کے پاس 6,000 روپے سے کم ہو یا کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ شمار کیا جائے گا جس کے پاس 6,000 روپے ہو یا زیادہ ہو لیکن 12,000 روپے تک نہ پہنچے۔ اس لیے فقیر اور مسکین کو اتنا دیا جائے گا جو سال بھر کے لیے کافی ہو، کیونکہ زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے اور تقسیم کرنے والے، جو کہ حکومت کی جانب سے مامور ہوں۔ اس صنف میں فقر کی شرط نہیں لگائی جائے گی، بلکہ انہیں زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے گا، گرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 4، وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود ہو، جیسے وہ شخص جس سے اسلام قبول کرنے کی امید ہو، یا جس کے شر سے بچنا مقصود ہو، یا جس کے ایمان کو تقویت پہنچانا مقصود ہو۔ نمبر 5، غلامی سے آزادی کی حصولیابی میں اور اس کی درجہ ذیل قسمیں ہیں۔ الف، مسلم مکاتب، یعنی مسلمان غلام اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو پیسہ دے۔ با، ہر مسلم غلام۔ جیم، مسلم قیدی، اور اس میں وہ غلام شامل نہیں جس کو اس کا آقا آزاد کر دے اور وہ اسے ہی زکوٰۃ سمجھے، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، قرض دار مقروض۔ الف، جو لوگوں کے مابین معاملات کو سدھارنے کے لیے مقروض ہوا ہو۔ با، جو ذاتی ضرورت کے لیے مقروض ہوا ہو اور زکوٰۃ کی نیت سے غربت قرض دار کی قرض کو معاف کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ نمبر 7، اللہ کے راستے میں یعنی مجاہدین، اس میں جہاد کے لیے
جنگی اشیاء و ضروریات بھی شامل ہے۔ نمبر 8 مسافر، اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کا نان و نفقہ ختم ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کے مال سے اتنا دینا درست ہے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ زکوٰۃ کا مال مذکورہ اصناف میں سے کسی ایک کو دینا بھی جائز ہے، اور مالدار تندرست جو کما کر کھا سکے، آل محمد، بنو ہاشم اور ان کے اقربا، اور جس کا نفقہ صاحب مال کے اوپر واجب ہو، اور کافر، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، لیکن نفلی صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس قدر نفع ہر عام و خاص کو پہنچے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھے زکوٰۃ، اس کی قسمیں اور اس کے مسائل سے متعلق باتیں تھیں۔ یہ زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، اور ہر مسلمان صاحب استطاعت پر جس کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس اہم فریضے اور اس اہم رکن کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں، سستی کوتاہی سے ہمیں دور رکھے، اور اس کے مستحقین تک اس زکوٰۃ کے مال کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔